سینیٹر صاحب یہ فرمائیں، آپ لوگوں کے لیے سوال یہ اٹھ رہا ہے اور یہ پیپر یہ کہ ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ سیلاب میں ہم ڈوبے ہیں یا ہمیں ڈبویا گیا ہے، تو اگر ان کو یہ خدشہ ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کیوں اتنا برا مان رہے ہیں؟ کروانے دیں ان کو کوئی تحقیقات، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی اور سیلاب سے بچا جا سکتا تھا لیکن آپ لوگوں نے ڈبو دیا ہے۔ مسعود صاحب، میں لکیلی اس جلسے میں موجود تھا جو فیصل آباد میں ہوا، لائل پور میں میرا شہر ہے، تو اس قسم کی جس قسم کی یہ بات کریں، بات چلی ہے کہ بسپ سے بڑی اچھی ایک بڑا اچھا ہے اپنا آئیڈیا اور بڑی اچھی اسکیم ہے، بہت اچھا۔ مجھے یاد ہے لاسٹ گورنمنٹ میں بھی تھا میں، تو جب وہ کسی نے کہا کہ اس کو چینج کریے تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نام چینج نہیں کریں گے یہ والا۔ ابھی ان کو میرے جو بہن ہے، مجھے نہیں پتہ ساتھ کون ہے میرے کوئی بہن، شاہدہ رحمانی صاحب آئیں، ان کو جی شاہدہ رحمانی صاحب آئیں آپ کے ساتھ۔ جی تو شاہدہ بہن صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ جو بسپ ہے اس کا تعلق ہے پورسٹ لوگوں سے، کیا اس کا تعلق یہ جو فلڈ افیکٹڈ پیپل ہیں، کیا وہ 5,000 10,000 20,000 25,000 روپیہ دینا چاہتے ہیں؟ لوگوں کا جو نقصان ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو اگر ہم اپنے وسائل سے، ہمیں مرکز میں بھی کوئی فنڈ نہیں اس سے ملا، اپنے وسائل سے، پنجاب کے وسائل سے اگر لوگوں کا کسی کا 10 لاکھ کا نقصان ہے، 20 لاکھ کا نقصان ہے، تو وہ بسپ سے نہیں پورا ہو سکتا، کسی جگہ سے بھی ڈیٹا لیا جا سکتا ہے، ڈیٹا لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سر جی معاملہ اب اس سے آگے چلا گیا ہے، سینیٹر صاحب میں عرض یہ کر رہا ہوں، معاملہ اس سے آگے چلا گیا ہے، اب آپ لوگ ذاتیات پر آ گئے، ایک دوسرے کے حسب نسب پر آ گئے۔ یہ کہاں کی سیاست ہوتی ہے؟ یہ کون سی زبان ہوتی ہے؟ وہاں سے بھی ایسی گفتگو ہو رہی ہے، یہاں سے بھی ایسی گفتگو نہیں، یہ کسی جس طرح شاہدہ بہن فرما رہی تھی، کسی ورکر نے کو بات کی ہے تو شاید کی ہو، نہ تو میاں صاحب کی طرف سے اور نہ میڈم مریم کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ کسی حسب نسب کی بات ہوئی ہے اس قسم کے، نہ کبھی ہوگی۔ یہ تو ویسے بھی ایتھکس کے خلاف ہے نا کسی طریقے سے بھی۔ یہ ہمارے الائز ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ان کے پاس ہیں، اور پھر یہ ہر فیصلے میں 26ویں ترمیم میں باقی تمام فیصلوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اس طرح سے تو یہ تو بالکل ہی بلو دی بیلٹ گفتگو ہوگی نا اگر میں یا کوئی اور کسی کے حسب نسب کی بات کرے، یہ تو بالکل ہی ہرگز نہیں ہوگا۔ آج حالانکہ لاہور میں ان کے ہمارے بھائی ہیں، میرے ساتھ رہے، میں 4 دفعہ پنجاب میں رہا ہوں، آپ کو پتہ، آپ سے بڑا اچھا تعلق ہے، منسٹر بھی رہا ہوں وہاں پہ 4 دفعہ، لیکن وہ بھی کہہ رہے تھے کسی خاتون کے بارے میں کہ ہم جانتے ہیں فلاں فلاں فلاں، لیکن ہم ایسی بات نہیں کریں گے۔ میرا فیبرک بھی یہ نہیں کہ میں ایسی بات کروں کہ جو ان کو ناگوار گزری۔ ہاں، جہاں تک صوبوں کی کارکردگی 18ویں ترمیم کے بعد کرنٹ چونکہ ختم ہو گئی ہے، تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں کہوں گا کہ ہر صوبے کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اس میں کسی کو بھی دخل نہیں دینا چاہیے۔ اگر میں اپنے وسائل سے کسی کو کوئی چیز دیتا تو اس میں تو کسی کو تو کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اور معافی کس چیز کی مانگی؟ ہم نے گناہ کیا کی ہے؟ ہم نے غلطی کیا کی ہے؟ تو یہ آپ نے سندھ حکومت کو کرپٹ حکومت کہا، آپ نے کہا کہ وہاں لوٹ کے کھائے جاتے ہیں، منصوبے مکمل نہیں ہوتے، 17 سال میں 17 منصوبے موجود نہیں ہیں، آپ نے تو شدید ان کو ادھیڑ کے رکھ دیا اپنی تقریروں میں۔ دیکھیں، یہ دونوں طرف سے مسعود بھائی چل رہا ہے، اس لیول پہ نیچے جو بھی کوئی وزراء ہے جس طرح ان کے ہیں، شرجیل میمن صاحب ہیں یا ہمارے بھائی ہیں ندیم افضل چند صاحب اور چوہری منظور صاحب، نیچے جو بھی باتیں ہوئیں، سٹارٹ تو وہاں سے ہوا، اس کے بعد پھر شرجیل میمن صاحب نے جس قسم کی باتیں کی، تو ضرورت تو یہ ہے کہ اپنے اپنے صوبے پہ جو بھی 18ویں ترمیم کے بعد ہے اس پہ فوکس کریں۔ اگر سندھ خوشحال ہوگا، پنجاب خوشحال ہوگا، کے پی خوشحال ہوگا، بلوچستان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ اس میں تو کم سے کم، لیکن اگر کسی نے کی ہے تو مجھے تو اس بات کا نہیں پتا، تو اس کا بہتر جواب تو مسعود صاحب وہی دے سکتے ہیں، لیکن کم سے کم مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں بلو دی بیلٹ گفتگو کروں گا۔ نہیں، آپ نے کبھی بھی نہیں کی، میں بالکل اس کا شاہد ہوں، آپ نے ہمیشہ بڑی تہذیب کے دائرے میں گفتگو کی۔